السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کشمیر ٹاکس ود نومی احمد۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے لیے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوگا کہ نام تو سنا ہوگا۔ جی ہاں، نام ہے ڈاکٹر طارق محمود خان، مینیجنگ ڈائریکٹر آف محمدن سائنس کالج ہجیرہ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کشمیر ٹاکس۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ نومی بھائی۔ تھینک یو سر۔ ہم لوگ بہت خوش ہیں، وی آر سو ہیپی کہ آج ہمارے پاس آپ آئیں۔ آپ اتنے ایکسائٹیڈ ہیں، اتنے ہی خوش ہیں کشمیر ٹاکس؟ ہاں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت خوش ہوں کہ آج مجھے آپ نے موقع دیا ہے ناظرین سے بات کرنے کا، تو یہ میرے لیے ایک پرائیڈ مومنٹ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یو ویلکم سر۔ سر آپ کو زیادہ کیا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کو ڈاکٹر طارق محمود خان کہا جائے، یا کہ اگر آپ کو اس طرح جانا جائے کہ محمدن سائنس کالج ہجیرہ کے ڈائریکٹر، زیادہ کیا چیز آپ کو؟ دیکھیں، دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، جی، تو اوبیسلی جب کوئی ڈاکٹر کہتا ہے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے، چونکہ ایک زمانے کی ایک سٹرگل ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کو ٹائٹل ملتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ ہے کہ محمدن کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ایسی ہے کہ بہت زیادہ ہے، اور جب مجھے محمدن سے میرا کوریلیشن ہوتا ہے تو مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ سر، محمدن سائنس کالج ہجیرہ ایک خوبصورت حادثہ تھا یا کہ انتہائی بہترین منصوبہ بندی تھی، پلاننگ تھی؟ دیکھیں، یہ حادثہ نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگوں نے جو ہے نا ادارے کھولے ہیں، یونیورسٹیز کھولی ہیں، کالجز کھولے ہیں، وہ اس لیے کہ لوگوں کو روزگار نہیں ہے، جی، وہ اس لیے پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں۔ انہوں نے ایک راستہ نکالا، لیکن میں وین آئی اسٹارٹیڈ دس پروگرام، ٹھیک ہے، دیٹ ٹائم آئی واز ان 17th گریڈ، ٹھیک ہے نا، میں گورنمنٹ میں تھا اور 17th گریڈ میں تھا، اور اس کے علاوہ میں نے 2007 میں پی ایچ ڈی بھی کی۔ تو ہوا یہ کہ جب ہم نے یہاں سے نکل کے ایجوکیشن کو دیکھا، مختلف ملکوں کی، فارن میں جا کے، پاکستان میں جا کے اچھے اچھے اداروں کو، تو میرے ایک دوست تھے عاشق محمود، ان کو اور میں ہم اکٹھے ہوتے تھے، تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہماری ایجوکیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ جو ایجوکیشن جو ہے نا اس سوسائٹی کو کچھ دے سکے یا اس کو اوپر اٹھا سکے۔ دین وی ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو بالکل انوکھی نوعیت کا ہو اور زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے، دنیا کا مقابلہ کر سکے، اور دنیا میں جو ریپڈ چینجز ہیں اس کے مطابق وہ مقابلہ کر سکے، اور یہ روایتی تعلیم جو ہے اس سے ہٹ کے پھر ہمیں جانا پڑے گا۔ تو اللہ کے کرم سے یہی سوچ لے کے، یہی آبجیکٹیوز لے کے ہم نے 98 میں اپنے اس مشن کا آغاز کیا، اور میں نے اپنا جاب چھوڑا، اور یہ بدقسمتی تھی کہ میرے وہ دوست جو ہے 2001 میں ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا ایک حادثہ ہو گیا، اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے، اتنا لمبا سفر ہے، بہت سارے لوگ، جیسے آپ اپنے فرینڈس کا، ان کا فرینڈ کا نیم بتا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا لاس ہوا ہوگا، اینڈ سوری فار دیٹ۔ سو سر، جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، جب آپ 1998 میں تھے، اور ایک دو لوگ یا آپ لوگ جب سوچ رہے تھے خواب ہے جس کو پورا کرنا ہے، اور اب 2020 میں ہم لوگ کھڑے ہیں، 2020 میں، تو کیا لگتا ہے کتنی مسافت طے ہو چکی ہے؟ دیکھیں، وہ وقت اور طرح کا تھا۔ سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ اس وقت لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ جب ہم نے ایک بہت اچھا ادارہ بنا کے، اس کا سٹرکچر بنا کے 6-8 مہینے بڑے ایکسپرٹ کے ساتھ مل کے بنایا، اور جب ہم نے لانچ کیا تو ہماری پہلی کلاس میں 11 اسٹوڈنٹ تھے، اور 11 اسٹوڈنٹ ہم نے 1 سال پڑھائے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آج ماشاءاللہ ہماری ایک کلاس میں جو ہے وہ 2-2 3-3 100 اسٹوڈنٹ ہیں، اور مختلف سیکشنز ہیں، 12-12 15-15 سیکشنز ہیں۔ مثلا ایف ایس سی کی ہماری 12 سیکشن جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہے۔ ماشاء اللہ سر، نمبرز گریٹ ہیں، آئی مین کہ 11 لوگوں سے، 11 اسٹوڈنٹ سے اب آپ کے پاس ماشاء اللہ 300-400 اسٹرینتھ ہے۔ یہ ہوگی ہمارے کوانٹٹی جس میں آپ لوگ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ اب کوالٹی کو لے کے، یا جو مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو لے کے آپ کتنا اپنی مسافت طے کی ہے، یا آپ کو لگا کہ ہاں اس عرصے میں ہم نے یہ اچیو کیا اپنے مشن؟ نومی بھائی، میں سوچتا ہوں کہ ہر آدمی کو جو ہے نا اپنی ایویلیویشن خود کرنی چاہیے، خود احتسابی کا نظام ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ٹارگٹس رکھتے ہیں نا، تو پھر اپنا احتساب خود کرتے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ جب ہم نے وہ مشن سٹیٹمنٹس کی آپ نے بات کیا، تو ان سٹیٹمنٹ میں بہت ساری تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہم ایٹ لیسٹ ایسا ادارہ بنائیں جہاں سے نیشنل لیول کے لیے ہم ایک ڈاکٹر یا ایک انجینئر جو ہے وہ ہر سال میں ان کو دے سکیں۔ آپ حیران ہوں گے اچیومنٹ پہ کہ ہمارے اس ادارے سے اب تک 350 سے زیادہ ڈاکٹرز اور تقریباً 600 کے لگ بھگ جو ہے وہ انجینئر جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں، اور آرمی آفیسر جو ہے ان کی
بھی تعداد 30 سے زیادہ ہے. اور کوئی ایسی یعنی آپ کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی ایکسپرٹ ٹائپ اس لیول کے لوگ جو ہے نا ہم نے اس کو نہ دیے ہوں اس سوسائٹی کو. تو آپ دیکھیں یہ ہماری اسیسمنٹ ہے, سیلف اسیسمنٹ ہے, اور یہ ہمیں تھوڑا سا انکریج کرتی ہے کہ جی ہم اپنا جو کام کر رہے ہیں وی آر مطلب ہم بہت اس سے سیٹسفائی ہیں. سر آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ لائک آئی وانٹ ٹو ٹیک دس اپارچونیٹی ٹو اپریشیٹ آئی مین لائک آپ لوگوں نے ایک ایسے وقت میں ایک لوگوں کو قوم کو ایک خواب دکھایا کہ ہم لوگ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, انجینئرز بن سکتے ہیں. ایک ایسے ٹائم ہے جہاں پہ اس ٹائم پہ لوگوں کو لائک سوچنا بھی عجیب لگتا ہاں ہے, بہت مشکل تھا اس وقت. اور اتنے زیادہ آپ نے نمبرز میں لائک لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں ڈاکٹر انجینئرز اینڈ پروفیشنل. سو ڈیفینیٹلی آئی مین یہ از اے پراؤڈ مومنٹ ہے بینگ اے کشمیری اور بینگ این ہیومن بینگ. ہر ایک بندے کے لیے لائک ٹھیک ہے ہاں ہمارے اس ریجن میں جہاں پہ ہمارے کشمیر کی اسٹرگل چل رہی ہے اور بہت سارے ریموٹ ایریا ہے ہمارے پاس اور وہاں پہ آپ نے, لیکن سر اس کے ساتھ ہی آپ لائک نیشنل لیول پہ آپ نے کہا کہ ہم لوگوں نے ایک ڈاکٹر ایک انجینئر نیشنل لیول پہ. تو سر کچھ نیم مینشن کرنا چاہیں گے آپ جو آپ کو پراؤڈ دیتے ہیں کہ ہاں جی نیشنل لیول پہ ہم نے؟ بہت سارے لوگ ہیں, اتنا نیم مطلب اتنے زیادہ ہیں کہ آپ نہ. میں آپ کو تھوڑی سی ابھی لاسٹ ایئر میں ہماری جو پروگریس ہے اور ابھی 2-3 دن پہلے کی میں آپ کو دیتا ہوں. لاسٹ ایئر میں ہم نے جو میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹس بھیجے ہیں وہ 33 محمدن کالج کے اسٹوڈنٹ تھے, یعنی ڈاکٹرز جو بنے لاسٹ ایئر میں, اور پاکستان کے ٹاپ کے کالجز میں ہیں. پھر 3 دن پہلے ایک FCPS کا ٹیسٹ ہوتا ہے, یعنی MBBS کے بعد پارٹ 1 اس کو کہتے ہیں. تو وہ ٹیسٹ تھا, وہ بھی ایک نیشنل لیول کا ٹیسٹ ہے. تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس میں ہماری ایک ہی کلاس کے ایسے بچے جنہوں نے MBBS کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد پارٹ 1 کا امتحان دیا, 7 اسٹوڈنٹ نے ایک فرسٹ اٹیمپٹ میں جو وہ کوالیفائی کیا, جو بہت مشکل ایگزام ہوتا ہے. اور وہ 7 کے ساتھ یہاں بھی کلاس فیلو تھے, MBBS میں بھی اکٹھے چلتے رہے مختلف کالجز میں, اور ادھر جا کے پھر انہوں نے کوالیفائی. یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے ہمارے لیے, ایک بہت بڑا حوصلے کی بات ہے. سر ایک چیز جو لائک کسی بھی سوچنے والے ذہن کو پریشان کرتی ہے, اور ہم لوگ جسٹ ایز اے نیوٹرل آبزرور ہم لوگ بھی آبزرو کر رہے ہیں, ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس لائک نمبر آف ڈاکٹرز نمبر آف انجینئرز دے آر گیٹنگ ہائی ود دی پیسج آف ٹائم, وہ انکریز ہو رہے ہیں. لیکن سر سوسائٹی میں لائک وہ اٹامک لیول پہ وہ بیسک لیول پہ چینج نہیں آ رہی. آئی مین وٹ ڈو یو تھنک لائک ہمارے پاس غزالی نہیں آ رہا, ہمارے پاس رازی نہیں آ رہا, افلاطون نہیں آ رہا, یا ہم دنیا کو لائک انٹرنیشنل لیول پہ کچھ بھی ریکگنیشن نہیں مل رہی. کہاں پہ غلط کر رہے ہیں؟ لائک ڈاکٹرز آ رہے ہیں, انجینئرز آ رہے ہیں, سوسائٹی نہیں بدل رہی, فائدہ نہیں ہو رہا. دیکھیں مطلب اب جو ایجوکیشن جو ہے نا, یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت پاورفل انسٹرومنٹ ہے کسی قوم کی تبدیلی میں, ٹھیک ہے, سوچوں کو بدلنے میں. جی تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کسی جگہ پہ کمی ہے کہ اس طرح کی لوگ ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایجوکیشن کے ٹرینڈز اور سوچوں کے ٹرینڈز جو ہے نا وہ بھی بدل گئے ہیں. پہلے زمانہ اور طرح کا تھا, آج کل زمانہ آپ کا سائنس جو ہے اس نے سارے زمانے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے. جی یعنی سائنس کے بغیر آپ آگے پروگریس نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سائنٹیفک جو ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بغیر اگر آپ سوچیں کہ آپ ترقی کریں گے وہ نہیں کر سکے. تو وہ جو ایک اس طرح پہلی سوچ تھی جو غزالی والی سوچ تھی, ٹھیک ہے, افلاطون والی, یہ وہ سارا کچھ, اس سے تھوڑا سا یہ مادیت کی طرف جو ہے ڈائیورٹ ہوئے ہیں لوگ, اور اس کی وجہ سے وہ چیز تو پیدا نہیں ہو رہی ہے, لیکن آپ کسی اور راستے میں. ابھی کی ریسنٹ ایگزامپل ہیں, بل گیٹس ہے, مارک زکربرگ ہے, اسٹیفن ہاکنگ. آپ نے کبھی سوچا کہ لائک اب آپ ایک ایسے لائک قوم کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا سکتے, ایک ریسرچ سینٹر بنا سکتے جہاں پہ سائنس, جیسے آپ نے کہا سائنس پہ ڈیفینیٹلی سائنس تو کرامت کر رہی ہے اس ٹائم پہ, لائک دنیا میں ہلچل مچائی ہوئی. آپ نے کبھی سوچا کہ یہاں پہ اس طرح کوئی ریسرچ سینٹر ہو جہاں پہ؟ میری یہ بہت شوق ہے. اگر ہم دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی ایجوکیشن جو زمانے کی ضرورت ہے ہم اس کی نہیں لیں گے, سائنس کی ایجوکیشن نہیں لیں گے, اور اس لیول کی نہیں لیں گے جو جس طرح کی دنیا جو ہے نا اٹھانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس ایجوکیشن کی, تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے نا اس دنیا کے مقابلے میں. ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس کے لیے جس طرح امریکہ میں, برطانیہ میں اور دیگر جو جرمن, جاپان میں جس طرح کی ریسرچز ہو رہی ہیں, میں کہتا ہوں پاکستان میں اور ایون کہ آزاد کشمیر میں بھی اس طرح کے سینٹرز ہونے چاہیے جس میں پوری دنیا کے بارے میں, دیکھیں دنیا اللہ نے بنا کے چھوڑ دی ہے. قرآن پاک نے ہمارے سامنے ساری دنیا بنا کے کہا ہے کہ ہاں اس پوری دنیا کو تسخیر کرنا ایون کہ سب سے بڑی ذمہ داری مسلمان کی ہے. اور سائنس جس کی ہم آج بات کرتے ہیں کہ سائنس جو ہے نا
امریکہ وہاں چلا گیا, برطانیہ وہاں چلا گیا. اس سائنس کا آغاز ہی مسلمانوں نے کیا ہے, صحیح. یہاں سے ہی ہوا ہے. وہ اقبال کا اتنا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. وہ علم اٹھا کے یورپ لے گیا, یورپ نے جا کے اس سے فائدہ اٹھایا, اور فائدہ اٹھا کے آج وہ دنیا میں یعنی چھایا ہوا ہے, اور ہم جو ہے وہ پیچھے ڈاکٹر بیٹھے صاحب ہوئے. یہاں پہ ایک آئیڈیولوجیکل فلاسفیکل کویشچن اکثر یہ سننے میں آیا کہ مسلمانوں کا علم تھا جو یورپ لے گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو علم ہے یہ شفٹ ہو رہا تھا, لائک مسلمانوں کے پاس جو سائنٹیفک نالج آیا ہے یہ گریک سے, گریس سے, لائک وہاں سے آیا, تو پھر لائک یہ ہم سارے انسان کیوں نہیں بن کے سوچتے, لائک اتنے ڈویژن میں کیوں پڑے رہتے ہیں, یہ ہمارا علم تھا ان کا علم تھا. آئی مین ہم سارے لوگ ایک ہیومینٹی. ہاں علم تو سب کا تھا, لیکن محنت مسلمانوں نے بہت کی. اب دیکھیں گریک کا, اب دیکھیں یہ ساری چیزیں, کبھی ایک گریک ایک ٹائم تھا گریک کا, مطلب سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا تھا, پھر مسلمان بہت عروج پہ گئے, پھر برطانیہ بہت عروج پہ گیا, سلطنت عثمانیہ گئی, ٹھیک ہے, آج کل امریکہ ہے, ٹھیک ہے, رشیا بھی رہا ہے, تو یہ چلتا رہتا ہے. لیکن مسلمانوں نے اس علم کو چھوڑ دیا, اس علم کو چھوڑ دیا, وہ رویے بدل گئے. سو ڈاکٹر صاحب آپ ایک ماہر تعلیم ہیں, اور آپ سے ایک کویسچن جو کہ اب یو ایس میں, لائک اس کی ہم ایک زیادہ ایگزامپل اس کنٹری کے لیے دیتے ہیں کہ دے آر دی موسٹ ایڈوانس نیشن آن دا پلینٹ ارتھ, یا یورپ میں, لائک جب بچے کو آپ اس کی ٹینڈنسی دیکھتے ہیں, اس کا رجحان دیکھتے ہیں, جب بچہ 5-6 ایئرز میں ہوتا ہے کہ یار اس کی ٹینڈنسی کیا ہے, اس کی انٹرسٹ مشینز میں ہے, گیجٹس میں, میتھمیٹکس میں ہے, لائک اور اس بچے کو اس ٹریک پہ چڑھاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں یا پاکستان میں ہم لوگ ایسی ایک پریکٹس کر سکتے ہیں کہ بچے کی ٹینڈنسی دیکھ کے بچے کو لائک فل اس چیز کے لیے ایکوپ کیا جائے؟ بالکل کیوں نہیں کر سکتے سر, یہ ہو یہ تو کرنا چاہیے نا. یہ سائیکولوجیکل ایک گیم ہے, جی ٹھیک ہے. سائیکالوجسٹ جتنے بھی ہیں وہ اگر بیٹھے, اور دیکھیں نا ہمارا سسٹم نہیں ہے اس طرح کا. آپ, میں کہتا ہوں کہ ادارے جتنے بھی آپ کے ہیں اس میں اگر ایک سائیکالوجسٹ ہو, ٹھیک ہے, وہ بیٹھ کے اس کا کام ہی ہے, وہ ویسے ہی کتابوں والا سائیکالوجسٹ نہ ہو, پراپرلی ایک سائیکالوجسٹ ہو جو, ہاں, تو وہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مل کے ان کے بارے میں ٹارگٹ سیٹ کرے, ان کے ڈائریکشنز دے, ان کے بارے میں ٹیچرز کو دے, پیرنٹس کو دے, ان کے ساتھ میٹنگز کرے, تو پھر جو ہے نا وہ اپنے ادھر پتہ ہی ٹرینڈ بڑا مزے کا بنا ہوا ہے, بس دوڑ رہے ہیں جی ڈاکٹر انجینئر, اس کے علاوہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں کہ کوئی اور بھی کوئی کام ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی جو ہے نا امبیلنس ہو رہی ہے, بیلنس بھی ہو رہی ہے. صحیح. تو یہ اس طرح کی اگر ایسا ہو, پوری ان کی بچوں کی سائیکی اسٹڈی کی جائے, ٹھیک ہے, ان کے ٹرینڈس کو دیکھا جائے, ان کے ذہنوں کو دیکھا جائے, ان کے آئی کیو لیول کو دیکھا جائے, ٹھیک ہے, ان کی دلچسپیوں کو دیکھ کے پھر اگر ان کے بارے میں کوئی فیصلے کیے جائیں تو وہ بہت اچھا. سر یہاں پہ محمد سائنس کالج ہجیرہ, اور آپ لوگ انیشیٹو لینے میں لائک جانے جاتے ہیں, آپ لوگ انیشیٹو لیتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے آر ٹی سینٹر کی بات کی, ابھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ سائیکالوجی لائک ایک ایکسپرٹ ہونا چاہیے ہمارا جو سائیکالوجی بچے کی ریڈ کر کے پھر اس کو پلین آؤٹ کرے اس کے کریئر کو لے کے. تو آپ کو ایسا انیشیٹو لینے کے بارے میں اب دیکھیں ہم نے ایک, آپ نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے, ہم نے چونکہ ہمارا ادارہ جو ہے نا وہ 6 سے شروع ہوتا تھا پچھلے 22 سال سے ہمارا, لیکن اس بار ہم نے چھوٹی کلاسز جو یہ ہے نا مونٹیسری لیول, اس کو شروع کیا. آپ اس ادارے کا وزٹ کریں, آپ دیکھیں ہم کس طرح وہاں پہ کام کر رہے ہیں. So it's already done like what we are talking about. Okay, great to hear that. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور کہ صحت اور تعلیم مقدس چیز ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحت اور تعلیم دونوں میں بہت زیادہ بزنس آ چکا ہے, کمرشلائز ہو چکے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس کے حق میں تو نہیں ہوں کہ جو ہے نا ایجوکیشن پہ بزنس کیا جائے, جی, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ اس لیول کی ایجوکیشن بہت اچھی فروٹفل ایجوکیشن. اب مجھے ایک بات بتائیں جو میں سوچتا رہتا ہوں, پتہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں, کہ میں اسی ریجن کی بات کر رہا ہوں, کشمیر کے اس کونے کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر اس کے سارے بچے اسکولوں میں جاتے تھے, ٹھیک ہے, وہاں پہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ایجوکیشن دینا, گورنمنٹ سے تنخواہ لینا, مطلب ٹیچر لیتے تھے, بلڈنگز ان کی تھی, سارا کچھ تھا, وہاں سے جو بچے نکلتے تھے وہ مطلب 30-35% رزلٹ پاس پرسنٹیج ہوتی تھی. اب یہ زمانہ پاس کا تو رہا نہیں ہے, یہاں تو آپ کا ٹاپ لیول پہ ایک مقابلہ ہے, وہاں جو گراف بنتا ہے ٹاپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے, نیچے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے, بچے ہمارے ان سے قیمتی کوئی نہیں ہے, سب سے قیمتی اثاثہ ہماری اولاد ہے, ہم نے ان کو اسکولوں میں بھیج کے ان کی تباہی کا بندوبست خود کیا.
ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ بزنس جو بھی کرتے ہیں, آپ جی. کپڑا خریدتے ہیں, چینی کا بزنس ہے, کچھ بھی ہے, وہ آیا گیا, ٹھیک ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ ہم ٹیچرز کو پے بھی نہ کریں, ٹھیک ہے, بلڈنگز کا بھی کوئی ایکسپینڈیچر نہ ہو, باقی بھی کوئی ایکسپینڈیچر نہ ہو, تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بزنس نہیں ہے. لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس نظام کو اچھی طرح سے افیکٹولی چلانے کے لیے جو ہے نا, ڈیفینیٹلی آپ کو اماؤنٹ کی, یعنی پیسوں کی, منی کی ضرورت ہے. یہ پرابلم ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس کو بزنس کہتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بزنس اچھا ہے جس میں آپ لوگوں کی نسلیں بنا رہے ہیں. آپ نے یہاں سے ایک بندہ پیدا کیا, ہم نے ایسے گھر دیکھے جن میں 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں تھی, وہ آئے یہاں پہ پڑھے, انہوں نے پرپزفل ایجوکیشن حاصل کی, بہت بڑی اچھی ایجوکیشن حاصل کی, وہ گئے مارکیٹ میں اور وہاں پہ بہت اچھے جاب ملے. اب ان کے گھروں کی کیا, اس گاؤں کی ہی جو ہے نا وہ شکل ہی بدل گئی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ ایجوکیشن جو افیکٹ, 2 پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سروسز دے رہے ہیں, ملک کو, قوم کو سروسز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دنیا کو دے رہے ہیں. تو یہ باتیں جو ہے نا, میں سوچتا ہوں کہ اس طرح کا اگر کوئی بزنس کو سمجھتا ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب بزنس بالکل ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی جی. کام کریں ڈیفینیٹلی ایک انسٹیٹیوٹ چلانے کے لیے بھی ریسورسز اسی طرح کے. اب یہاں دیکھیں نا, انشاءاللہ یہ انسٹیٹیوٹ, اس کی بلڈنگز دیکھیں, اس کا یہ حال ہے آپ کے سامنے, یہ دیکھیں آپ, اس کی لائبریری دیکھیں آپ, اس کے باقی جو ہے فرنیچر وغیرہ دیکھیں, سارا کوئی یہ definitely sir, like even Mohammedan is a big name all over the Kashmir, everybody knows like what we are talking about. And sir ایک چیز جو ہے کہ like میں اپنے سوال پہ واپس آؤں گا کہ جب بزنس ایجوکیشن میں انوالو ہو جائے گا, اینڈ آف کورس لائک وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ only 2-3 انسٹیٹیوٹس, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ہول سسٹم, ایجوکیشنل سسٹم. لائک لوگوں نے ایک گھر لے کے یونیورسٹی بنا دی ہے وہاں پہ پوری کی پوری. بالکل ہے. اور سر جب ہم اسی چکر میں گھومتے رہیں گے تو پھر اس قوم کا کیا ہوگا؟ وہ تو جو خلستاً اس کو ایسا چیز سمجھتے ہیں نا, وہ غلط کرتے ہیں. لیکن آپ محمدن کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے. صحیح. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگ اس لیے ادارے کھولتے ہیں کہ ان کے پاس جاب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. صحیح. ہم نے جاب چھوڑ کے ادارہ کھولا, پہلی بات کیا ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب پی ایچ ڈی کی تھی تو آزاد کشمیر میں اپنے شعبے کا واحد بندہ تھا جس نے پی ایچ ڈی کی تھی. میری ضرورت یونیورسٹیز کو تھی, مجھے یونیورسٹی کی ضرورت نہیں تھی, ان کی اپنی ضرورت تھی. لیکن میں نے کوئی جاب نہیں کیا, ٹھیک ہے. میں نے وہ پی ایچ ڈی, اپنی ایجوکیشن, اپنی ساری چیز, اس کو پریکٹیکلی جو ہے امپلیمنٹ کیا اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے اس ادارے کے لیے. اور یہی وجہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل کونے میں ہے. یہ ہم تحصیل ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے نا, ٹھیک ہے. 10 ضلع ہیں آزاد کشمیر کے, تو تحصیل کی تو کوئی وہاں اہمیت نہیں ہے, لیکن اللہ کے کرم سے آزاد کشمیر کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں کا اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود نہ ہو. ڈاکٹر صاحب ایک اور الزامی سوال مجھے کرنا پڑے گا, کیونکہ میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہ سوال لازمی کیجیے گا, اور اگر میں نہ کروں تو ناانصافی ہوگی. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمدن سائنس کالج ہجیرہ بھی اب ایک برانڈ بن چکا ہے, اٹس مور لائک اے بزنس دین دی کوالٹی آف ایجوکیشن. اس الزام کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ اس الزام کا ہمارے جو ریزلٹس ہیں نا, جی, ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے نا, ہمارا جو مطلب جو اس وقت پبلک میں, مارکیٹ میں اور نیشنل لیول پہ لوگ جا رہے ہیں نا, وہی اس کا جواب دیں. جواب ہے, میں کیا دوں اس کا جواب؟ صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ایک اسی سے ایک ضمن ذیلی کویسچن, وہ یہ کہ ٹھیک ہے جو لوگ فی پے کر سکتے ہیں, I mean they can have the good education, they can join the good institute like Mohammedan and there are other names, but ان لوگوں کا کیا جو لوگ ٹیلنٹڈ ہیں لیکن افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے آپ نے کوئی انیشیٹو؟ دیکھیں ہمارا پاس پورا ایک سسٹم بنا ہوا موجود ہے, ٹھیک ہے. ہم آپ اس چھوٹی میں ایک ہی بات کہتا ہوں, اسی سے ساری باتیں جو ہے نا وہ سمری ہے ان صاحب. کہ ہمارا یہ سلوگن ہے محمدن کا کہ آج کے دور میں کوئی بچہ پڑھنا چاہے اور وہ کہے میں پیسے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایون کہ محمدن کالج میں نہیں, وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہیں پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے جاتا ہے, اور اگر وہ پیسوں کی وجہ سے رک گیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک المیہ ہوگا. یہ ہم نے اپنے پبلکلی ہم نے اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اس طرح یہ ایسا نہیں ہوگا, ہماری موجودگی میں ایسا نہیں ہوگا. تو یہ آپ کو ذوق شوق اور بڑھائیں, اور جو آپ یہ کاوشیں کر رہے ہیں دنیا میں بھی آپ کو فروٹ مل رہا ہے اور آخرت میں بھی I mean آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا, نیت پیور ہو تو انشاءاللہ. سو سر ایک اور چیز کہ آپ کے ایک چاہنے والے نے بڑا ایک خوبصورت سا اور فنی سا بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر طارق محمود خان
آزاد کشمیر کے سر سید احمد خان، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ نہیں، میں تو سر سید سے مجھے ملانا جی سورج کو مطلب چراغ دکھانے کے مترادف ہے، جی یہ بات نہیں ہوتی. لیکن اس ریجن میں ہم نے فیل کیا اللہ کا یہ کرم تھا کہ ہمیں مالی معاملات میں کوئی پرابلم نہیں تھا جی جو، تو اس لحاظ سے ہم نے یہ سوچا کہ چلو ہم ایفرٹ کر کے اس میں ایک چینج لا سکتے ہیں. جی تو ہم نے کوشش کی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ چلو جس طرح سر سید نے ایک بہت بڑا انقلاب لایا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں لا سکتے لیکن وہ ایک نقل جو ہے نا وہ ضرور اتارے. بس اتنی سی بات. سر اسی سے ملتا جلتا کویشچن، سر سید نے علی گڑھ کالج بنایا، یونیورسٹی بنی، یونیورسٹی سے پاکستان بنا. ہم آزاد کشمیر میں رہ رہے ہیں، بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں، اسپیشلی ہماری جو فریڈم اسٹرگل ایک چل رہی ہے کہ کشمیر کی موومنٹ ایک ڈیسائسو فیز میں جائے. ہمارے لائک ہمیں وہ لائک if you want to go with Pakistan or India, or if you want to have an independent state, ہمیں وہ decisive authority ملے. سو آپ کو لگتا ہے کہ محمدن سائنس کالج ہجیرہ سے کوئی ایک ایسی آزادی کے لیے کوئی ایسی تحریک جنم لے سکتی ہے، یا آپ پسند کریں گے کہ ایسا ہو؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کچھ غلطیاں جو ہے نا جب کشمیر پاکستان اور انڈیا ڈیوائڈ ہوئے، جی ٹھیک ہے، اور اس وقت کشمیر کا ایشو جو ہے وہ رہ گیا، تو اس وقت کچھ ایسی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ آج تک مسئلہ لٹکا ہوا ہے. وہ غلطیاں ہماری تھیں یا اب وہ سیاسی لوگوں کی غلطیاں تھیں، اور اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جہالت تھی، ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے. ہاں، ایک آدمی اٹھ کے اپنے مفاد کی خاطر، مثلاً ہمارے بہت سارے، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، ان کی اپنی قربانیاں ہوں گی، لیکن میں آپ کو بالکل کلیئرلی یہ بات بتاتا ہوں کہ جب ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط نعرہ تھا. اب مجھے بتائیں، اس کے اب یہ آزادی کا نعرہ ہے ہی نہیں، یہ تو غلامی کا نعرہ ہے نا. صحیح. بے شک ہمارا تعلق ہے، ریلیشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن جیوگرافیکلی کشمیر تو ایک الگ سٹیٹ تھی نا، ہسٹوریکلی، اور اس کا پرابلم تھا نا. اگر پرابلم نہ ہوتا تو یہ پاکستان ہی ہوتا نا. بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سٹیٹ الگ تھی. دیٹ ٹائم یہ بہت بڑی مسٹیک تھی، اور ہمارے لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے اس کو فالو کیا، جس کی وجہ سے آپ مجھے بتائیں انڈیا جو ہے نا پاکستان کو دینے دیتا تھا یہ، یا پاکستان سے لے کے انڈیا کو کوئی دینے دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب ایک ان نیچرل سی بات ہے. یہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ نعرہ غلط تھا، ٹھیک ہے، یہ غلط طریقے سے اس کو. اور آج ہماری جو گورنمنٹ ہے نا وہ ایک سٹینڈ لے رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہمیں آگے دنیا میں لے جانے دو، ٹھیک ہے، یعنی کشمیر کا مسئلہ کشمیری جو ہے نا پوری دنیا میں لے جائیں، تب کوئی سنے گا بھائی کوئی کسی کا مسئلہ ہے. جب درد اپنا تو پھر زبان بھی اپنی ہونی چاہیے. یہ بات جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر میں سوچتا ہوں کہ اس کا حل تبھی ہو سکتا ہے جب ہم خود جا کے دنیا کو بتائیں گے جی ہمارا کوئی ایشو ہے. اگر کوئی اور بتاتا رہے جی ان کا ایشو ہے، ٹھیک ہے. تو سر ڈاکٹر صاحب آپ نے لائک ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ایشو ہے، پرابلم ہے، اس کے سولوشن کے لیے یا جیسے کہ لائک محمد سائنس کالج کوئی ایسی ایکٹیویٹی ان فیوچر. میں جو ہاں اسی طرح میں آ رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب سے پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو سمجھ آئے، یعنی لائف کی سمجھ آئے، ٹھیک ہے، آزادی کی سمجھ آئے، دنیا کی سمجھ آئے، ملکوں کی سمجھ آئے، اسٹیٹ کی سمجھ آئے، یہ قانون کی سمجھ آئے، ٹھیک ہے. یہ سمجھ آئے تو پھر انشاءاللہ ایک ٹائم ایسے لوگ آ جائیں گے جو خود بخود اس کے حل کی طرف جو ہے نا وہ ضرور ایفرٹ کریں گے. سر ہماری بدحالی کی کیا وجہ ہے، لائک جو ہم ہر جگہ پہ پیچھے ہی پیچھے ہیں، لائک پرابلمز ہی پرابلم جدھر دیکھیں وہاں پہ. آپ اس کو ایک جو بیسک چیز ہوتی ہے لائک وہ کیا مسنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہمارا پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جس کو مذہب کی بنیاد پہ حاصل کیا، لیکن سب سے زیادہ اگر مذہب سے مطلب مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا. میں حیران ہوں کہ ہمارے حکمرانوں نے جب یہ نعرہ لگایا کہ اگر آپ کو، ٹھیک ہے، اسلام چاہیے تو مجھے ووٹ دیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کہا ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں. اب جب سوسائٹی اس طرح ہو، معاشرہ اتنا یعنی ناسمجھ ہو، ٹھیک ہے، جہالت ہو، تو پھر تو ایسے ہی ہوگا نا. اور پھر بدقسمتی ہماری پوری دنیا میں، آپ مجھے بتائیں، پوری دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے سموتھلی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں تقریباً 35 سے 40 سال جو ہے وہ کیا رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب پالیٹکس جو ہے نا اس طرح سے گروم نہیں کر سکی. اچھا، لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اس طرح سے نہیں، پھر کرپشن آ گئی، جھوٹ فراڈ چکر آ گیا، مفادات آ گئے. مذہب اور سیاست اور مذہب اور ریاست
مذہب کا ریاست میں کیا رول ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے مذہب کا ریاست میں ڈیفینیٹلی رول ہے، جو مطلب آپ مذہب کو الگ کر کے سیاست نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ جب بھی اپنی آپ چیزیں بناتے ہیں، آئین بناتے ہیں، سارا کچھ بناتے ہیں، تو اس میں آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کا مذہب، آپ کا یہ ساری چیزیں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، نہ مذہب کی نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، ہماری وہ صورتحال ہے۔ سو سر آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی بھی اسٹیٹس ہیں لائک جب مذہب بہت زیادہ انٹرفیئر کرتا ہے؟ نہیں، مذہب انٹرفیئر نہیں کرتا، مذہب انٹرفیئر نہیں کرتا۔ مذہب میں آپ دیکھیں نا، آپ یہ مذہب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اس سے ایسی چیزیں نکال لیں جو آپ کے فائدے میں نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ایسی چیزیں مذہب آپ اس وقت مذہبی بن جائے جو جب آپ کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن پاک میں سے بھی آپ اپنے فائدے کی آیات نے اپنے لیے استعمال کریں، ہوگی اپنے ساتھ بھی لوگوں کے تو ساتھ۔ اس طرح کی مذہب جو ہے نا وہ آپ کی ترقی میں کسی چیز میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ لیکن اور بات آپ مجھے بتائیں، آپ نے کہا مذہب پاکستان ہم بہت پیچھے ہیں، جی کشمیر میں، پاکستان میں۔ اب مجھے مذہب نے کہا کہ آپ کرپشن کریں، مذہب نے کہا آپ نا انصافی کریں، مذہب نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ کام اس طرح کریں، مذہب نے کہا کہ سارے لوگوں کو ایکول نہ کہیں، مذہب نے کہا کہ صرف جو ہے نواب اور جاگیردار جو ہے وہ الیکشن لڑے، باقی کوئی نہ لڑے۔ مذہب کا نام استعمال کر کے ساری چیزوں کے اپوزٹ یعنی سوچنے والی بات ہے نا، مذہب نے تو کسی جگہ پہ کسی کو نہیں روکا نا، ٹھیک ہے؟ اور پاکستان میں کوئی غریب آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے، کوئی غریب آدمی پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتا ہے، آزاد کشمیر میں بیٹھ سکتا ہے، نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس میں مذہب نے تو کسی کو نہیں روکا نا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں؟ ہاں، شعر و شاعری تو مجھے بہت پسند ہے۔ اور ایک شعر ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، یا مسلسل نظم قطع؟ چلیں، وہ بھی ہے، وہ بے بہار نظمیں ہیں، بے باش پوئٹری ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک دفعہ، وہ بات مجھے پسند تو نہیں ہے، ایک دفعہ بیٹھا ہوا ایک انٹرویو سن رہا تھا کہ اس کا یہ ہندوستان کا پنجاب جو تھا نا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، وہ قتل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایک تحریک میں، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پوئٹری سے لگاؤ ہے؟ تو اس نے کہا جی بہت لگاؤ ہے، ایک شعر سناؤ۔ تو اس نے ایک شعر سنایا تھا، وہ شعر بھی مجھے پسند ہے، لیکن اس کا انداز مجھے پسند نہیں تھا۔ وہ مجھے لگتا تھا کہ تھوڑا سا ایک تعصب کی بو آ رہی تھی۔ وہ یہ تھا، اس نے کہا جی کہ یہ لاہور کا ایک شاعر تھا، ٹھیک ہے؟ اقبال نام تھا اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے۔ تو وہ جب اس نے سنایا نا تو مجھے بڑا وہ تھا کہ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی، سیدھا کرے کوئی۔ جی صحیح۔ یہ شعر ویسے بڑا اچھا لگا تھا مجھے۔ اور ماشاء اللہ لائک سچویشن لائک جو ہمارا ہوتا ہے کہ عشق کریں گے تو پھر بڑا فنی سا بھی، وہ اقبال کا وہ جو فلسفہ عشق ہے نا وہ بہت اس کی، ہاں بہت وہ اور طرح کا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب آپ کا فیوریٹ شاعر کون سا ہے؟ میرا بھی اقبال ہی ہے۔ ہاں، اقبال کو میں دیکھیں، میں نے اپنی لائف میں بہت سارے جو ٹیچر سے پڑھا ہے، سب کچھ پڑھا ہے، انہی میں ایک شامل کرتا ہوں ایسے استاد کو جس کو میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے، اور وہ علامہ اقبال ہے، چونکہ میں نے اس کو بہت اسٹڈی کیا۔ اور اقبال نے ایک کرنٹ جس طرح انسان کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز پیدا کرتی ہے، کوئی کام کرنے کا جذبہ، کوئی ایک طاقت، قوت جو ہے انسان کو دیتی ہے، وہ اس کی پوئٹری آپ کو دیتی ہے۔ تو اقبال کے بہت ساری لائک بکس ہیں، بہت سارے شعر ہیں، آپ کا فیوریٹ شعر لائک کہ واو لائک ایسا سن کے لگا کہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، اس کی جس بھی آپ نظم کو پڑھیں، غزل کو پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بہت، یعنی ہر ایک میں جو ہے نا دلچسپی ہے۔ مثلا اس کی ایک نظم ہے بڑی خوبصورت، اس کے 2-4 شعر سناتا ہوں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے آرخوشہ گندم کو جلا دو، ٹھیک ہے؟ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہین سے لڑا دو۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی اٹھ کے اپنی دنیا کے غریبوں کو جگا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہتھیار ہم نے پکڑا ہے ایجوکیشن کا، اور اس کے ذریعے سے ہم یہاں پہ بہت بڑا انقلاب ہے پہلے سے ہی۔ آپ یہاں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں حجیرہ میں،
آپ ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو اتنی تعلیم نظر آئے گی کہ آپ حیران ہوں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں سے اگر یہ حجیرہ جو ہے نا ایک تعلیمی منڈی کی صورت اختیار کر گیا ہے. اور روایتی تعلیم ہے، یہ بھی ایک نہیں اچھی ہے. جی آپ کو کوٹلی میں، مظفر صحیح، آپ آباد لوگ ریجن میں، کی بات کر رہے تھے. جی میرپور میں جہاں کسی کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے حجیرہ دوڑتا ہے، صحیح. پروفیسر کی ضرورت پڑتی ہے حجیرہ آتا ہے، ٹھیک ہے. انجینئر کی ضرورت ہے حجیرے سے مل جائے گا. یعنی جس طرح ہم چاہتے ہیں نا جی پنڈی جائیں یہ چیزیں ہمیں مل جائیں گی، اس طرح لوگ کہتے ہیں ہمیں ہر طرح کا ایکسپرٹ جو ہے حجیرہ سے مل جائے گا. اور نومی صاحب یہ بہت بڑا میں سوچتا ہوں ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ 99% جو یہ پروڈکٹ ہے یہ ماؤنٹین کالج کا ہے. 99%. سو سر، جب اکثر دیکھنے میں آیا کہ جب نام آتا ہے، پیسہ آتا ہے، شہرت آتی ہے، لوگ سیاست میں جاتے ہیں ملک قوم کی زیادہ خدمت کرنے کے لیے. آپ سیاست میں جانا چاہیں گے؟ میں نے اصل میں یہ ہوا نا کہ بہت سارے جی بہت دفعہ یہاں پہ اتنی میٹنگز ہوئی، جب بھی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. جی. اور میں اسٹوڈنٹ لائف میری پالیٹکس سے بھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے. میں نے اسٹوڈنٹ لائف پہ پریزیڈنٹ کے الیکشن بھی وہ مطلب ون کیے. میں مطلب سوچتا ہوں کہ ایک طرف چونکہ ایک مشن لے لیا ہے، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب پالیٹکس کی طرف ڈائیورٹ کرنا مجھے پسند نہیں ہے. دوسرا ہماری جو پالیٹکس ہے یہ عجیب و غریب پالیٹکس ہے. یہاں پہ آپ اوپر والے کے بیگ اٹھائیں، نیچے والے کو دبائیں. یہ دو کام آپ کرتے جائیں، آپ پالیٹکس میں آگے بڑھتے جائیں گے. یا اوپر والوں کے بوٹ پالش کریں، ٹھیک ہے، اور نیچے والوں سے بالش کروائیں، بس. تو یہ ہم کام کر نہیں سکتے. اس لیے سیاست میں سوچتا ہوں کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، میرا کوئی اس طرح کی سوچ نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، ایک ایسی ادھوری خواہش کاش ہو جاتا، ایسا کوئی ایسا مومنٹ آتا ہو انسان پہ، آپ پہ، جیسے انسان سوچتا ہے واو. نہیں ویسے میں وہ لکی آدمی ہوں کہ بہت ساری مطلب یعنی جب بھی کوئی بات سوچی اور اس پہ فوکس کیا اور اس کی پلاننگ کی اور اس کے پیچھے پڑا، وہ میں نے کر لی. صحیح. سو ناظرین، یہاں پہ ہم لوگ اپنے شو کے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کریں گے، ریپڈ فائر. سو ہم لوگ ریپڈ فائر کھیلنے جائیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. سو پلیز کیپ ٹیوننگ. تھینک یو.